لیے آیا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد میں نے حل کرایا، بعد میں جا کے میں نے صفا مروہ لگا، وہ دم پڑ گئی، کیونکہ پہلے طواف، صفا مروہ، پھر حل۔ عمرے کے لیے آئے، طواف کرنے کے بعد ہوٹل میں چلے گئے، 4-5 گھنٹے آرام کیا، بعد میں صفا مروہ دوڑے۔ لیکن اگر آپ نے احرام نہیں کھولا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ 4-5 گھنٹے اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے پھر دم پڑ گئی۔ عمرے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، کوئی حرج، وہ بھی بات سمجھا کرو، حجر اسود کے بوسہ تو بالکل سنت ہے، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ وہاں عطر لگا ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عطر لگ جائے اور آپ کو دم پڑ جائے۔ میرا نام عمر اقبال ہے، میں انگلینڈ سے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو صالح بنائے، اچھا بنائے، اور آپ کے رزق و مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا نام عائشہ ہے، میں ہندوستان سے ہوں۔ میرے خامن نے 2 بار 3 مرتبہ طلاق دی ہے، طلاق ہو گئی، اب آپ اس پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک حلالہ نہ ہو۔ میرا نام محمد انصر ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میری والدہ انتقال فرما گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا نام ماہر محمد شعیب ہے، میرا تعلق پاکستان بہاولپور سے ہے، میرے والد فوت ہو گئے، اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ۔ میرا نام سہیل ہے، آپ دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو برا نصیب کرے، آمین۔ حضرت جی پیر حافظ الفقار نقشبندی مدد اللہ کے منظور نظرنات خان حافظ عبد الصمد حسانی آپ کے درس میں ہیں، درس کے بعد مجھے ملیں بالکل۔ میرے بھائی کے لیے دعا کریں، وہ ایک ناجائز عشق میں مبتلا ہے، اللہ ہدایت دے اور اس کے دل کو اللہ اپنی طرف اور حضور کی محبت کی طرف پھیر دے۔ چپل اگر پاک ہے تو اس کے ساتھ پہن کے طواف کر سکتے ہیں۔ اگر طواف عصر کے بعد کیا ہے تو آپ اس کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک بہن کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اس کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میری بیوی کے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے، دواخانے کی تمام رپورٹیں ٹھیک ہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ قاری اسامہ آنند والے کا لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حسنین ابن سید نعیم صاحب، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سردار ابراہیم خان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ریاض الدین قریشی اور ان کی بیٹی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، بات پڑھے نہیں جاتے نام۔ ریاض الدین قریشی، اللہ کاروبار میں برکت دے۔ معراج الدین قریشی کی سالی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ محمد مختار لودھی صاحب کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے۔
کاروبار میں برکت دے۔ رانا محمد طاہر اور اس کے اہل و عیال کو اللہ صحت عافیت دے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مشتاق ان کا بھائی موسیٰ جو ہے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رانا تصور علی کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ محمد مبارک جو ہیں ان کو ضلع سہارنپور سے ان کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے۔ الحاج حافظ عبدالستار کے لیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ رانا سردار علی شہادات پور پاکستان، اللہ صحت عطا فرمائے۔ میرا نام عائشہ ہے، میں پاکستان سے ہوں، ایک طویل عرصے سے مجھے عرق النساء کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا علی سباطۃ قوم، باہر جو اکٹھا کرتے ہیں نا کوڑا کر کر، اس پہ تشریف لے آئے، فقام فبال قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کیا۔ اب اس پر علماء نے بڑی ماشاءاللہ اللہ ان کو تمام علماء کو ان کی محنتوں کا اجر دے، بڑی بحث ہے کہ آپ نے ایسے کیوں کیا۔ بعض کہتے ہیں جی وہ جگہ جو تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی، وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے حضور، اس مجبوری سے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ تو اگر مجبوری ہو تو آدمی کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنی امت کی رعایت کے لیے ایک راستہ بتایا کہ کبھی ایسا حالات ہو جائیں تو کھڑے ہو کے پیشاب، جیسے اب یورپ میں جائیں وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سب کھڑے ہو کے دیواروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضور کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس کے علاج کے طور پہ حضور کھڑے ہو کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کی عرق النساء ہو وہ اگر حمام میں جا کے دروازہ بند کر کے بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرے تو چند دنوں میں درد ختم ہو جائے گا۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے، اللہ عمرہ نصیب کرے۔ میری بیٹی رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے تو آیت الکرسی اور آخری 3 سورتیں پڑھ کے سونے سے پہلے دم کیا کریں۔ مجھے کسی نے کچھ رقم دی، ایک دانہ خرید کر کے سعودی عرب میں کبوتروں کو ڈال دینا، ٹھیک ہے ڈال دو۔ میرے بھائی عبد المجید صاحب 25 دن سے بخار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام آصف علی خان ہے، میں بے روزگار ہوں، استغفار پڑھا کرو، اللہ روزگار دے گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ایک دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے آیا ہوں، شہر میر پور خاص سے، اللہ مسٹر جاوید کو دیکھ اور اولاد عطا فرمائے۔ میری بہن کے 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھا، واجب الطواف پڑھنے کے بعد اس نے مزید کئی طواف کیے، سعی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ہوٹل سے ہم احرام باندھ لیں،
مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کریں، کوئی بات نہیں، چادریں باندھنے کا نام تو کچھ نہیں ہے نا۔ ہماری جوائنٹ فیملی ہے، گھر کی خواتین میں چغلی اور سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تمہیں چغلی کی تو عادت ہوتی ہے نا جی، بس دعا کیا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں شکارپور سے ہوں، نور حسن کے لیے دعا کہ اللہ اس کو اولاد دے۔ میری 2 پوتیاں ہیں، فاطمہ اور نور العین، اللہ ان کو عالمہ بنائے، آمین۔ اللہ میرے بچوں کو رزق حلال دے، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو رزق حلال دے۔ میرے بھائی بہت مقروض ہیں، اللہ ان کا قرضہ ادا کرے، استغفار زیادہ پڑے تو انشاءاللہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی آپ کی بیٹی کے لیے والدین سے بڑی دعا کسی کی نہیں ہوتی، آپ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو غلط آدمی کے تعلق سے محفوظ رکھے اور صحیح جگہ پر اس کا رشتہ ہو جائے۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری زمین کا مقدمہ چل رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر احرام صاف ہو تو دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی صابر علی کی جگہ پر کسی نے قبضہ کیا ہے، اللہ کرے اس کا حق اس کو مل جائے۔ کوئی آدمی اگر ریاض الجنت میں بیٹھ کے نماز پڑھے اور قسم کھائے کہ میں نے جنت پہ نماز پڑھی، انشاءاللہ بالکل قسم ٹھیک ہے، کیونکہ جب حدیث میں ہے کہ روضۃ من ریاض الجنت۔ استاد نعیم توسہ شریف علیہ السلام کہا ہے، علیہ السلام، آپ جہاں سے بھی درود شریف پڑھتے ہیں اللہ پہنچاتے ہیں انبیاء کو۔ عمرے کا دم کیسے ادا کریں؟ یہاں منڈی میں جا کے ایک بکری خرید کر کے تقسیم کر دیں۔ محمد انس انڈیا سے ڈاکٹری کی تیاری کر رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ میں وادی سور سکیسر سے ہوں، ہم لوگ سیاست کی بحث میں الجھے رہتے ہیں، اللہ آپ کو فضول باتوں سے بچائے، اللہ آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا عشق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الفلسطينيين، اللهم انصر الكشميريين، اللهم انصرهم أيدهم بنصرك يا قوي، اللهم اهلك أعداءك أعداءهم أعداء الدين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔